بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی صحابہ کا مجمع ہے۔ اللہ کے پیارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور مجھے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ایسا ہے کہ اس نے 500 سال تک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر عبادت کی ہے اور اس کے ارد گرد 4000 مربع میل تک سمندر ہی سمندر ہے، پانی ہی پانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کھارے پانی میں ایک پانی کا چشمہ اس پہاڑ کے قریب جاری فرما دیا ہے کہ اس سے میٹھا پانی نکلتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ رب العزت نے ایک انار کا درخت بھی وہاں لگایا جہاں سے روزانہ ایک انار وہ لگتا ہے اور وہ روزانہ شام کو میٹھا پانی بھی پیتا ہے اور انار بھی کھاتا ہے اور پھر وہ عبادت الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، اور 500 سال تک اس نے عبادت کی ہے اور اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ، جب مجھے تو موت عطا کرنا، جب میری روح قبض کرنا تو سجدے کی حالت میں ہو، اور میرے جسم کو تو زمین سے محفوظ رکھنا، اور میرے جسم کو باقی سارے درندوں سے تو محفوظ رکھنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ، آتے جاتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ اب بھی وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ اللہ نے اس کی روح کو تو قبض کر دیا لیکن اس کا جسم اب بھی محفوظ ہے، زمین سے بھی اور باقی چیزوں سے بھی اب بھی وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے علم کے مطابق کل جب حشر میں اللہ رب العزت اس کو فرمائے گا کہ میری رحمت کے صدقے اس کو جنت میں داخل کر دو، تو وہ عرض کرے گا کہ مولا، میری عبادت وہ کہاں گئی؟ میں تو اپنی عبادت کے بل بوتے پہ جنت میں جا رہا ہوں۔ تو رب فرمائے گا نہیں، تو میری رحمت کے صدقے جا رہا ہے۔ اگر تو اپنی عبادت کو تو شمار کرتا ہے تو اے فرشتو، جو میں نے اس پر انعامات کی، جو میں نے اس پر رحمت کی، جو میں نے اس پر کرم نوازیاں کی، اب اس کا موازنہ کیا جائے تو فرشتے اس کو کہیں گے کہ کھارا پانی تھا ہر طرف، وہ میٹھے پانی کا چشمہ کس نے پیدا کیا؟ اگر وہ میٹھا پانی رب پیدا نہ کرتا، کیا تو عبادت کر سکتا تھا؟ 500 سال تک تو نے عبادت کی، اگر اللہ رب العزت تجھے یہ توفیق نہ دیتا تو عبادت کس طرح کر سکتا تھا؟ وہ انار جو تو روزانہ کھاتا تھا وہ رب کے حکم سے اگا، اگر وہ نہ اگتا تو عبادت کس طرح کر سکتا تھا؟ اور سجدے کی حالت میں تجھے موت دی گئی، تیری روح قبض کی گئی، اگر یہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ کس طرح تو سجدے کی حالت میں رہتا؟ یہ ساری چیزیں رب کی رحمت سے ہی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوگا اور ارشاد فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ پھر وہ عرض کرے گا کہ مولا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، تو مجھے اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل فرما۔ تو اللہ رب العزت پھر فرمائے گا اس کو میری رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر دو۔ یہ تمام دنیا کی جو چیزیں ہیں کہ اب رب کی رحمت کے صدقے اور وسیلے سے چل رہی ہیں، مولا ہم سب پر بھی اپنی رحمت کاملہ نازل فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔